نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اور رمضان المبارک کی یہ قیمتی گھڑیاں جو گزرتی جا رہی ہیں، آدھا مہینہ گزر گیا۔ اس آدھے مہینے میں ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھو دیا، یہ 15 دن واپس نہیں آنے والے۔ ہم نے کتنی تلاوت کر لی، کتنا اللہ رب العزت کو یاد کیا، اللہ رب العزت سے کتنا اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کتنا سمیٹ لیا۔ تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں ایک دارالامتحان ہے۔ دنیا میں ہم صرف مسائل کے لیے نہیں آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ دنیا کے اندر ایک حالت میں نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ سکون میں ہو۔ آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، راحتیں، تنگیاں، آسانیاں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ خوشی میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے۔ غم میں کیا کرنا ہے، تکلیف میں کیا کرنا ہے، پریشانی میں کیا کرنا ہے، راحت میں کیا کرنا ہے، تنگی میں کیا کرنا ہے، آسانی میں کیا کرنا ہے، سب کچھ ہمیں بتایا گیا، سکھایا گیا۔ اب بات تو صرف اتنی ہے کہ ہم اس پر عمل کر لیں، ہماری زندگی پرسکون بن جائے۔ اللہ رب العزت نے اب آزمائش میں ڈالا ہے، تو اس میں اب میرے لیے کیا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ کیا ہے اس حال میں، تو یہ سیکھنا ہے۔ اور یہ سیکھنے کا دین ہے جو ہم نے نہیں سیکھا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے، دل کا سکون ملے، راحت ملے، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں بھی آپ کو ایسے سکون ملے جیسے صحابہ کو ملتا، کہ صحابہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن ان کے دلوں کو سکون تھا۔ آج ہمارے گھروں میں، ان کے گھروں میں کچھ نہیں تھا لیکن سکون ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہمارے گناہ بھی ہیں، ہماری بداعمالیاں بھی ہیں، اور سب سے بڑی ہماری جو بات ہے، ہر بندہ یہ تو کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہیں، لیکن کوئی بندہ اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہم کہہ تو رہے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں 5 وقت نماز پڑھ لوں۔ میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا تھا، اب چھوڑ دوں۔ میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ذبح کرتا تھا، میں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کروں۔ یہ اصل زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر آپ لینا چاہیں تو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لوں، تو بہت آسان ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چینج یور لائف کورس کرنا ہے۔ یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، بڑی مشکل لگتی ہے دین پر چلنا، اور نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر آپ اللہ رب العزت سے آپ کا تعلق ہے تو چینج یور لائف کورس سے آپ کا تعلق مزید بڑھ جائے گا۔ اور اگر اللہ رب العزت سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو اللہ رب العزت کا تعلق آپ کو مل جائے گا۔ اور بہت آسان کورس ہے، چند اعمال ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں لے کر آنے ہیں اور بہت مختصر ہیں۔ میں کورس کے متعلق اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ آج ہم وظائف تو بہت کرتے ہیں اور ہم نے وظائف کو اپنے مسائل کا حل سمجھا ہوا ہے، لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل چینج یور لائف کورس ہے۔ مسائل کا حل اعمال ہیں جو چینج یور لائف کورس میں جمع کیے گئے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ نماز نہیں پڑھے، جتنے مرضی وظیفے کریں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، جتنے مرضی عملیات کروا لیں، آپ کے مسئلے نہیں حل ہو سکتے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وظائف کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال ہو رہے ہیں تو وظائف میں تاثیر ہے، اعمال نہیں ہیں تو وظائف میں تاثیر نہیں ہوگی۔ اللہ کا نام لینے سے وقتی طور پہ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے اور آپ کو نظر بھی آئے گا، لیکن مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آپ ایک طرف سے زہر پی رہے ہیں، دوسری طرف آپ تریاک استعمال کریں، اس تریاک کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن جب تک آپ زہر پینا نہیں چھوڑیں گے تو بعد میں اثر تو آتا رہے گا۔ ہاں، اگر آپ بے شک وظیفہ کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ وقتی طور پہ حل ہو تو جائے گا، لیکن وہ مسئلہ جن اعمال کی وجہ سے بنا ہوا ہے، جب تک وہ اعمال آپ نہیں چھوڑتے تب تک مسئلہ تو نہیں حل ہو سکتا۔ اس کے لیے چینج یور لائف کورس آپ یوٹیوب پہ بھی کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ایسے ہی ہے جیسے آپ میڈیکل سٹور سے خریدتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یوٹیوب پہ آپ نے صرف اس کورس کے سیشن کو سننا ہوتا ہے۔ آپ سرچ میں، یوٹیوب کی سرچ میں چینج یور لائف کورس لکھیں گے تو آپ کو اسلامک ہب آفیشیل چینل کا کورس ملے گا۔
آپ اس پلے لسٹ کو اوپن کر کے سٹیپ بائی سٹیپ سنتے چلے جائیں، عمل کی توفیق بھی اللہ آپ کو خود دیں گے۔ تو یہ تو ہے میڈیکل سٹور سے میڈیسن لینا۔ اور اگر آپ یہی کورس واٹس ایپ پر کرنا چاہیں تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے ہے جیسے آپ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر یہ کورس کرتے ہیں، اور میرا آخر میں جو سامنے نمبر شو ہوتا ہے ڈائریکٹ کال کے لیے 0313 کا جو نمبر ہے، یہ صرف سپورٹ اور ڈونیشنز کے لیے ہے۔ اور اگر آپ چینج یور لائف کورس کرنا چاہتے ہیں تو نیچے جائز کا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0307 والا، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی ہے جیسے آپ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے اپنا علاج کرواتے ہیں، آپ کا مستقل چیک اپ ہوتا ہے اور بیماری کے لحاظ سے میڈیسن چینج کی جاتی ہیں جب تک فائدہ نہ ہو۔ اور لیکن واٹس ایپ پر کورس کرنے میں آپ کو اپنی کنڈیشن کے مطابق کچھ نہ کچھ ہدیہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اسسٹنٹ کو پے کر سکیں، اور مستقل کیونکہ واٹس ایپ پر وقت دینا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ہدیہ دے سکتے ہوں تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ہم سے یہ کورس کر لیجئے، اور اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو چینج یور لائف کورس یوٹیوب پر بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری تھا۔ کل کے کمنٹ میں تھا کہ آپ اگر یہ عرض کر دیتے کہ یہ بیان ہے، وظیفہ نہیں ہے، تو زیادہ بہتر تھا، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو میڈیسن دی جائے، آپ کھائیں اور آپ کو آرام آ جائے۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی جائیں۔ آپ کو شوگر کی میڈیسن چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم شوگر کھانا چھوڑ دیں، میٹھا کھانا چھوڑ دیں اور ہر طرح کے حلویات چھوڑ دیں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو پھر انتظار کیجئے کہ جب آپ کو اس میڈیسن سے زیادہ ہائی ڈوز استعمال کرنی پڑے اور آہستہ آہستہ آپ کو اس کا اثر بھی ختم ہوتا چلا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ میں نے جو پہلے بات کی ہے، اگر آپ صرف اس پہ ہی عمل کر لیں نا، وظیفہ نہ بھی کریں تو بھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن وظائف اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے وظائف بھی ضرور کرنے چاہیے۔ اچھا، تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی ترتیب سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، رمضان میں، پورے رمضان میں کبھی بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ساس کے دل میں، کسی آدمی، کسی انسان کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بہت مجرب عمل ہے۔ اور آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، اور مشکل سے مشکل حاجت جو آپ کو لگتا ہے جی یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، آپ اس کے لیے اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمل کی ترتیب بتاتا چلوں، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا میسج ہوگا، ضرور سنیے گا۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے کیا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 3 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے یا ودود، یا ودود اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، یا ودود یا اللہ، آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 70 ٹائمز، 70 مرتبہ آپ نے یا ودود یا اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ کوشش کیجئے سحری افطاری کے وقت دونوں اوقات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس وقت کر لیجئے، ورنہ دن میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اور آج میں نے ذکر کا سیشن اپلوڈ کرنا تھا، میں نہیں کر سکا، اس لیے کہ مجھے چینج یور لائف کورس کے حوالے سے بہت امپارٹنٹ بات کرنی تھی کل کے کمنٹ کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، بہت ضروری ہے آپ کی اعمال کا بدلنا مسائل کے حل کے لیے۔ یا ودود یا اللہ 70 ٹائمز، 70 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں تو پھر 21 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ جس بندے کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے یوں دعا کیجیے، اللہ آپ تو میرا مسئلہ حل فرما سکتے ہیں، آپ کے سوا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ سحری افطاری کے وقت ایک بندے کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ میری یہ دعا ہے، میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا کر دیجئے، اور دعا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ ہر نماز کے بعد کریں، 1 نماز، 2 نماز، 3 نماز، 4 نماز۔ میرا نیکسٹ وظیفہ ذکر کا اپلوڈ ہوگا، اس کے اپلوڈ ہونے تک جتنی نمازیں آتی ہیں نمازوں کے بعد یہ عمل کیجیے، اور دیکھیے کیسا اللہ رب العزت کرم فرماتے ہیں، آپ کو ضرور فائدہ نظر آئے گا۔ آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھیے گا 3 مرتبہ۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پورے چینل پر موجود وظائف کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا شرط ہے، ان لوگوں کے لیے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا ان کے لیے شرط بھی نہیں ہے۔ اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنی آراء سے کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور آگاہ کیجئے، آپ ویڈیوز کو کیسا چاہتے ہیں، ویڈیو کیسی لگتی ہے، اور مزید اس میں کیا بہتری ہونی چاہیے، ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ اور
ہم ایک چینل کا آغاز کیا ہے مسلم میرج بیورو کے نام سے. یہ وظیفہ محسوس ایام میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی شرائط نہیں ہے. مسلم میرج بیورو کے نام سے ایک چینل کا آغاز کیا ہے. اس میں بچیوں کی ڈیٹیل بھی ہوگی، فیمیلز کی بھی اور میلز کی بھی، اور واٹس ایپ کا نمبر دیا جائے گا. آپ کو اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی پرابلم ہے، تو آپ اپنی ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں. ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں دی جائے گی جس سے آپ کو پرسنلی پتہ ہو ساری دنیا میں آپ کے نام کی کتنی لڑکیاں ہیں. کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایج کی کتنی لڑکیاں ہیں کسی کو نہیں پتہ چلے گا. ہم صرف نام، تعلیم اور ایج، صرف 3-4 ڈیٹیلز دیں گے، سٹی بھی نہیں دیں گے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو کسی بھی طرح سے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ میرے پاس اکثریت ان بچیوں کی ہے جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس چینل کے آغاز سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور میں اس چینل کا لنک کوشش کرتا ہوں ہینڈ پہ دے دوں، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقاعدہ جب اس کا آغاز کیا جائے گا تو اس کی کمیونٹی میں، اس چینل کی کمیونٹی میں بھی لنک دیا جائے گا اور ڈسکرپشن میں بھی. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ان سب لوگوں کے لیے جو اسلامک ہب آفیشیل کو سپورٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.